انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے، ان کا شوہر بیٹا کام کرتا ہے، لیکن مطلب وہ عورت ان سے نہیں لیتی اور ایک اور عورت اس کی مدد کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ان پہ قربانی واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں ایسی خاتون، یہ تو مطلب سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ شوہر بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، لیکن وہ گھر میں بالکل فاقہ مستی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ان خاتون نے کسی ناراضگی کی بنا پر یا اپنے کانٹیکٹ سے انہوں نے اپنا ذریعہ بنا لیا کہ ان سے نہیں لوں گی، میں تو یہاں سے لیتی رہوں گی۔ جس کا شوہر اور بیٹا کما رہا ہو، ایسی عورت کو اجتناب کرنا چاہیے، یہ مدد کسی اور کے پاس جانی چاہیے۔ اپنے آپ کو گھر میں کمانے والے لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود فقیر ظاہر کرنا، ضرورت مند حاجت مند ہونا ظاہر کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے شوہر سے نان نفقہ لے، اور نان نفقہ کیا ہے؟ کھانا پینا، لباس، رہائش۔ رہائش ان کو مکان ملا ہوگا، لباس شوہر بنا کر دیتا ہے، کھانا پینا بس یہ ان کی ضرورت کا ہے، باقی علاج معالجے کے الگ معاملات ہیں، لیکن اس طرح مدد لینا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اگر کسی نے مدد کی ہے اور ان کے پاس اتنا جمع ہو گیا کہ جس سے یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم موجود ہو گئی، تو ان پہ قربانی واجب ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں جو بلا ضرورت کے دست سوال دراز کرتا ہے، کسی سے مانگتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ جو پیشہ ور فقیر ہے نا، جو اب یہ بڑے منہ بنا کے اور بڑے ٹیکس سے مانگ رہے ہیں، یہ سب میدان محشر میں نبی کریم کی اس وعید کے مطابق اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اگر یہ واقعی ضرورت مند نہ ہو تو ضرورت سے زائد موجود ہے پھر بھی مانگ رہے ہیں، تو پھر یہ حال ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کسی خاتون نے پوچھا کہ جی مجھ پہ بھی قربانی واجب ہے اور میرے شوہر پر بھی قربانی واجب ہے۔ مسائل تو وہ جانتی ہوں گی، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم قربانی باقاعدہ کر نہیں پائیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو مجبور ہے وہ معذور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یقیناً درگزر فرمائے گا۔ اگر واقعی آپ کے پاس نہ سونا ہے بالکل، یعنی جو سونا چاندی یا روپیہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، ہاں ضرورت سے زیادہ سامان ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پہ قربانی واجب ہو رہی ہے اور وہ سامان بک نہ رہا ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ قربانی کا حساب کر لیں اور بعد میں بہرحال قربانی کی اب دن اگر گزر جائیں تو رقم پھر اتنی صدقہ کر دیجیے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کے پاس سونا تو ہے لیکن آپ سیٹ خراب نہیں کرنا چاہتی، بیچنا نہیں چاہتی ہیں، چاندی کی شکل میں ہے لیکن نہیں بیچنا چاہتی، اضافی گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے لیکن جدا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو ہم بعد میں کر لیں گے، تو پھر یاد رکھیں آپ قابل گرفت ہوں گی۔ اگر سونا ہے یہ اللہ نے دیا ہے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حق رکھا ہے جو غریب تک پہنچائے گا وہ، تو اس لیے اللہ کے حقوق میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمت کر کے اپنا سونا سیل کریں اور قربانی کیجئے، 2 حصے ڈال لیجئے، تو کم پیسوں میں ہوں گے لیکن کریں ضرور۔ اور اسی طرح بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہو جائے اور کسی وجہ سے مال نہیں بک رہا ہو تو قرض لے کر قربانی کریں، بعد میں بیچ کر اس شخص کو قرضہ ادا کر دیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی آپ کی مجبوری ہے کس حساب سے، اور کہاں پر جو ہے وہ ایک دل کے اندر کہیں بخل چھپا ہوا ہے کہ یار یا مال کی محبت چھپی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے آپ کو روک رہی ہے۔ ان دونوں کے اندر توازن پیدا کرنا بہت ضروری ہوگا۔